بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 17ویں قسط پیش خدمت ہے۔ اس رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ مدینہ والوں کے لیے فتح و نصرت اور مسرت و شادمانی کی صبح تھی۔ ہر طرف اللہ اکبر اور خوشیوں کے نعرے تھے۔ سب سے زیادہ خوشی عورتیں اور بچے منا رہے تھے جنہیں چھوٹے چھوٹے قلعوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ خوشی سے چیختے چلاتے باہر نکلے۔ مدینے کی گلیوں میں مسلمان بہت مسرور پھر رہے تھے۔ فتح کے اس جشن میں بنو قریظہ کے یہودی بھی شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں امن و امان میں رہنے کے عوض کچھ مراعات دے رکھی تھیں۔ ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا دوست کہتے اور دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ اہل قریش کی پسپائی پر وہ مسلمانوں کی طرح خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ان کا سردار کعب بن اسد اپنے قلعہ نما مکان میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اپنے قبیلے کے 3 سرکردہ یہودی بھی بیٹھے تھے اور اس وقت کی غیر معمولی طور پر حسین یہودن یوحاوا بھی وہاں موجود تھی۔ وہ گزشتہ شام اہل قریش کی پسپائی کی خبر سن کر آئی تھی۔ کعب بن اسد نے کہا، کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ ہم نے مسلمانوں پر حملے نہیں کیے؟ مجھے نعیم بن مسعود نے اچھا مشورہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قریش سے معاہدے کی ضمانت کے طور پر چند آدمی یرغمال کے لیے مانگو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ قریش اس سے دگنا لشکر لے آئیں تو بھی خندق عبور نہیں کر سکتے۔ میں نے نعیم کا مشورہ اس لیے قبول کر لیا تھا کہ وہ اہل قریش میں سے ہے۔ ایک یہودی نے کہا، وہ اہل قریش میں سے نہیں، وہ محمد کے پیروکاروں میں سے ہے۔ کعب بن اسد نے کہا، خدائے یہودا کی قسم، تمہاری بات سچ نہیں ہو سکتی، وہ اہل قریش کے ساتھ آیا تھا۔ اسی یہودی نے کہا، مگر ان کے ساتھ گیا نہیں، میں نے کل شام اسے مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس وقت تک اہل قریش کا لشکر مدینہ سے بہت دور جا چکا تھا۔ کعب نے کہا، پھر تمہیں کس نے بتایا ہے کہ وہ محمد کے پیروکاروں میں سے ہے؟ میں ایسی بات کو کیوں سچ مان لوں جو تم نے کسی سے پوچھی نہیں؟ اس یہودی نے کہا، میں نے اپنے ایک مسلمان دوست سے پوچھا تھا۔ میں نے نعیم کو دیکھ کر کہا تھا، کیا مسلمان اہل قریش کے جنگی قیدیوں کو اب کھلا رکھتے ہیں؟ میرے دوست نے جواب دیا تھا کہ نعیم کبھی کا اسلام قبول کر چکا ہے، اسے مدینہ میں آنے کا موقع اب ملا ہے۔ کعب بن اسد نے کہا، پھر اس نے ہمیں مسلمانوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہم سے بچایا ہے۔ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے ہمارے لیے اچھا ثابت ہوا ہے۔ اگر ہم قریش کی بات مان لیتے تو ایک اور یہودی نے کہا، تو مسلمان ہمارے دشمن ہو جاتے۔ تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کعب؟ مسلمان پھر بھی ہمارے دشمن ہیں۔ ہمیں محمد کے نئے مذہب کو یہیں پر ختم کرنا ہے، ورنہ محمد ہمیں ختم کرا دے گا۔ تیسرے یہودی نے، جو معمر تھا، کہا، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ مذہب جسے یہ لوگ اسلام کہتے ہیں کتنی تیزی سے مقبول ہوتا جا رہا ہے؟ ہمیں اس کے آگے بند باندھنا ہے، اسے روکنا ہے۔ کعب بن اسد نے پوچھا، لیکن کیسے؟ معمر یہودی نے کہا، قتل، محمد کا قتل۔ کعب بن اسد نے کہا، ایسی جرت کون کرے گا؟ تم کہو گے کہ وہ ایک یہودی ہوگا۔ اگر وہ محمد کے قتل میں ناکام ہو گیا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لو۔ مسلمانوں نے انہیں جس طرح قتل کیا ہے اور ان میں سے زندہ بچ رہنے والے جس طرح دور دراز کے ملکوں کو بھاگ گئے ہیں وہ نہ بھولو۔ معمر یہودی نے کہا، خدائے یہودا کی قسم، میری عقل تم سے زیادہ کام نہیں کرتی تو تم سے کم بھی نہیں۔ تم نے جو آج سوچا ہے وہ میں اور لیث بن مشان بہت پہلے سوچ چکے ہیں۔ کوئی یہودی محمد کو قتل کرنے نہیں جائے گا۔ پھر وہ کون ہوگا؟ بوڑھے یہودی نے جواب دیا، وہ قبیلہ قریش کا ایک آدمی ہے۔ لیث بن مشان نے اسے تیار کر لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کام کر دیا جائے۔ کعب بن اسد نے کہا، اگر تم لوگ بھول نہیں گئے کہ میں بنو قریظہ کا سردار ہوں تو میں اس کام کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ کیسے کیا جائے گا؟
اور مجھے کون بتائے گا کہ اس آدمی کو اتنے خطرناک کام کے لیے کیسے تیار کیا گیا ہے؟ کیا اسے ابو سفیان نے تیار کیا ہے؟ سنو کعب، بوڑھے یہودی نے کہا، اور یہودی حسینہ یوحاوا کی طرف دیکھا۔ یوحاوا نے کہا، میں یہ بات لیس بن موشان کی موجودگی میں سناؤں تو کیا اچھا نہ ہوگا؟ اس بات میں اس بزرگ کا عمل دخل زیادہ ہے۔ کعب بن اسد نے کہا، ہم اس بوڑھے جادوگر کو کہاں سے بلائیں؟ ہم تم پر اعتبار کرتے ہیں۔ بوڑھے یہودی نے کہا، وہ یہی ہے، ہم اسے ساتھ لائے ہیں، اور ہم اسے بھی ساتھ لائے ہیں جو محمد کو قتل کرے گا۔ اب ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ ہم سب کو امید تھی کہ قریش، غطفان اور ان کے دوست قبائل اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، مگر ہر میدان میں انہوں نے شکست کھائی۔ ہم نے انہیں مدینہ پر حملے کے لیے اکسایا تھا، وہ یہاں سے بھی بھاگ نکلے۔ خدائے یہودا کی قسم، کعب، تم نے مسلمانوں پر عقب سے حملے نہ کر کے بہت برا کیا ہے۔ کعب بن اسد نے کہا، میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں۔ معمر یہودی نے کہا، وجہ صحیح تھی یا غلط، وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب ہم قریش کی فتح کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اس نے یوحاوا سے کہا، لیس بن موشان کو بلاؤ، دوسرے کو ابھی باہر رکھو۔ یوحاوا کمرے سے نکل گئی، واپس آئی تو اس کے ساتھ لیس بن موشان تھا۔ وہ ایک بوڑھا یہودی تھا جس کی عمر 70 اور 80 برس کے درمیان تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال دودھ کی طرح سفید ہو چکے تھے، داڑھی بہت لمبی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ اس نے اونٹ کے رنگ کی قبا پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لمبا عصا تھا جو اوپر سے سانپ کے پھن کی طرح تراشا ہوا تھا۔ لیس بن موشان کو یہودیوں میں جادوگر کے نام سے شہرت حاصل تھی۔ شبدہ بازی اور کالے علم میں وہ مہارت رکھتا تھا۔ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے متعلق بہت سی روایات مشہور تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ وہ مردے کو تھوڑی سی دیر کے لیے زندہ کر سکتا ہے، اور وہ کسی بھی مرد یا عورت کو اپنے تابع کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ یہودی اسے اپنا پیر و مرشد سمجھتے تھے۔ وہ جہاں دیدہ اور عالم فاضل تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب اس کی تعظیم کو اٹھے، وہ جب بیٹھ گیا تو سب بیٹھے۔ کعب بن اسد نے کہا، خاندان موشان کی عظمت سے کون واقف نہیں؟ خدائے یہودا کی قسم، ہم میں سے کوئی بھی آپ کو یہاں بلانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ یوحاوا شاید آپ کو لے آئی ہے۔ لیس بن موشان نے کہا، میں پیغمبر نہیں کعب بن اسد، میں یہ خوبصورت الفاظ سننے کا عادی نہیں، اور تعظیم و احترام کا وقت بھی نہیں۔ کوئی نہ بلاتا تو بھی مجھے آنا تھا۔ تم لوگ اپنے فرض کی ادائیگی میں بہت وقت ضائع کر چکے ہو۔ تم سے تو یہ لڑکی اچھی ہے جس نے وہ کام کر دیا ہے جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ کعب بن اسد نے کہا، معزز موشان، ہم نے ابھی اس انتہائی قدم کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اگر ہم محمد کے قتل جیسا خوفناک ارادہ کرتے بھی تو یوحاوا کو استعمال نہ کرتے۔ ہم اتنی خوبصورت اور ایسی جوان لڑکی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ لیس بن موشان نے کہا، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا تم فراموش کر بیٹھے ہو کہ ساری دنیا پر خدائے یہودا کی حاکمیت ہوگی؟ داود کے ستارے کی قسم، بنی نو انسان پر بنی اسرائیل کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہم سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ہمیں انسان کی فطری کمزوریوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مرد کیا چاہتا ہے؟ اعلیٰ نسل کے 20 گھوڑے اور 20 غلام یوحاوا کے ساتھ کھڑے کر دو۔ کسی سے بھی کہو کہ اسے جو پسند ہے وہ لے جائے۔ داود کے ستارے کی قسم، وہ آدمی 20 گھوڑے اور 20 غلام چھوڑ دے گا اور یوحاوا کو لے جائے گا۔ اس محفل پر خاموشی طاری رہی۔ لیس بن موشان نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری بات نہیں سمجھ سکے۔ تمہارے دماغوں میں اپنی بیٹیوں کی عصمت سمائی ہوئی ہے۔ میری بات غور سے سنو۔ عصمت کا شرم و حیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک ہتھیار ہے جو ہمیں اپنے دشمنوں کو بیکار کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ بدی کیا ہے، نیکی کیا ہے، میں جانتا ہوں۔ تم مجھے کیا جواب دو گے؟ یہ جواب صحیح ہوگا،
لیکن جب تم دنیا کے کونے کونے تک یہودیت کو پہنچانے کی بات کرو گے تو بدی اور نیکی کے معنی بدل جائیں گے۔ محمد برائی اور بدی کو ختم کر رہا ہے۔ ہمیں برائی اور بدی پیدا کرنی ہے، مگر ہم خود برے اور بدکار نہیں ہوں گے۔ اگر تم روئے زمین پر پھیلی ہوئی نسل انسانی کو اپنی غلامی کے جہنم میں ڈالنا چاہتے ہو تو غیر یہودیوں کو جنت دکھاؤ، انہیں جنت کی حوریں دکھاؤ، انہیں میٹھی شراب پلاؤ۔ یہ لوگ بدمست حیوان ہیں، ان میں اور زیادہ حیوانیت پیدا کرو۔ یہ مت سوچو کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، یہ دیکھو کہ یہودیت کی حاکمیت کے لیے کیا اچھا ہے، خواہ وہ برا ہی ہو۔ اس نے یوحوا کی طرف دیکھا اور بولا، انہیں بتاؤ یوحوا، انہیں سمجھاؤ۔ یوحوا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے ایک کہانی سنا دی۔ وہ کہانی ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔